واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عاجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأسه أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المحسنين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا. وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ دکھا سکتا تھا. اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور وہ لوگ تھے ہی ظالم. جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا تم نے میرے بعد بری جانشینی کی. کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے. ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا وہ مجھے قتل کر ڈالتے تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو. موسیٰ نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما. تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا. ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے. سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف ایک امتحان ہے. ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھ. تو ہی ہمارا سرپرست ہے بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہم سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے. اور ہمارے لیے دنیا میں نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی. اور ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. اللہ نے فرمایا میں اپنے عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. تو میں رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا. وہ ایک جسم تھا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا طور پر جانے کا تو 40 راتوں کے لیے جب آپ طور پر گئے
تو واپس جب آئے تو ادھر آپ طور پر گئے اپنے بھائی ہارون کے ذمے قوم کو لگا کر کے۔ یہاں پر ایک شخص تھا سامری نامی، اس نے یہ کیا کہ تمام لوگوں کے زیور کو جمع کیا اور اس کو ڈھال کر کے اس نے ایک بیل بنایا، اور بیل کو بنا کر کے اس انداز میں اس نے کھڑا کیا کہ جب ہوا چلتی تو بیل کے منہ میں داخل ہوتی اور اس کے پچھلے حصے سے نکلتی تو ایک نئی قسم کی آواز آتی تھی۔ اب انسان بڑا جلد باز ہے اور انسان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، جہاں کوئی ایسی چیز دیکھی جو عقل میں نہ آئے تو اس پر تدبر کر کے غور و فکر کر کے اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے مرعوب ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے شیطان ایسے مرحلے پر بڑا زبردست رول ادا کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتہ کے درس میں بتایا تھا کہ مصر میں سنبل نامی فرعون کا جو مندر ہے اس کے مجسمے جو ہیں تو جس دن ان کی ولادت ہوتی ہے ایسے حساب سے فٹ ہے کہ اس روز سورج کی کرن ان کی پیشانی پر پڑتی ہے۔ علامہ ابن کثیر ایک واقعہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک چرچ میں ایک پادری تھا، اس نے ایک مرتبہ چرچ میں ایک منظر دیکھا، اس قسم کی چیزیں عام طور پر لوگ کر کے لوگوں کے عقیدے اور ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کمزور عقیدے کے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، عام طور سے اس قسم کی شوفدہ بازی۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس ایسے ہی عقل کو حیرت زدہ کرنے والی چیزیں رہے گی، لیکن ہمارے سماج معاشرے میں اگر کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے پوری قوم بکٹٹ اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ کبھی سننے میں آتا ہے کہ مزارات حرکت کرنے لگے ہیں، قبر کیسے کیا حرکت کرے گی؟ جب چادر اٹھائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے نیچے کوئی چوہا وغیرہ ہے یا کچھ ہوا وغیرہ چلی ہو گئی ہے۔ اب ہمارے یہاں محترم نے ایک مرتبہ مشہور کیا کہ مورتیاں دودھ پی رہی ہے، اس کی حقیقت سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو اس نے جو پادری کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پادری اس نے دیکھا ایک روز کہ ایک کمزور سا نحیف سا پرندہ جو زخمی ہے ایک خاص مقام پر گر جا کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ آواز نکالتا تو دیگر پرندے اس کے پاس زیتون کا پھل توڑ کر لاتے اور اس کے آگے ڈال دیتے۔ جب زیتون کا پھل لا کر کے اس کے آگے ڈالتے تو وہ اسی پھل کو کھا لیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قدرتی ایک نظام تھا کہ اس کے درد کو، اس کی کمزوری کے ان پرندوں نے اس آواز کے ذریعے سمجھ لیا، لیکن اس کے دل میں ایک خیال آیا، خناس اس کے دماغ میں آیا، اس نے لکڑی کا ایک پرندہ بنایا اور بڑی محنت کرنے کے بعد اس نے یہ کیا کہ ایسے رخ پر اس کو رکھا کہ ہوا جب اس کے چونچ کے ذریعے داخل ہوتی ہے اس کے جسم میں تو ہوا جب اس کے پچھلے حصے سے نکلتی تو اسی ٹائپ کی آواز نکلتی جو پرندہ نکالتا تھا، اور کچھ سیٹی وغیرہ اس پہ فٹ کر دیا اس نے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آواز نکلتی اور پرندے کا حلیہ اسی نے اسی طرح بنایا کہ وہ ایسا محسوس ہو جیسے زخمی پرندہ ہے، تو پرندے لا کر کے وہاں پر زیتون کا پھل ڈال دیتے۔ اس نے یہ مشہور کیا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر قیام کیے تھے، اس گرجا کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے یہاں پر اس گرجا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر پھل چڑھانے کے لیے پرندے زیتون کا پھل لا کر کے ڈالتے ہیں۔ لوگوں نے جب اپنی آنکھ سے دیکھا یہ منظر تو ان لوگوں کو بڑا وہ ہوا اور اس کی بنیاد پر خوب چڑھاوے آنے لگے، خوب اس نے مال جمع کیا۔ اس کے موت کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ اس نے اس طریقے سے بیوقوف بنایا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں اخبارات میں تحقیقاتی خبر آئی کہ جس کپڑے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کپڑے میں مصلوب کیا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا، اور آپ کے کپڑے پر جو لگا ہوا خون ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہے۔ کاربن تھراپی کے ذریعے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کپڑا 400 سال پرانا ہے۔ کاربن تھراپی ایک ذریعہ ہے کسی بھی چیز کی عمر کو جانچنے کا سائنسی، اور اس خون کی جب تحقیق کی گئی، اس کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ بھیڑیے کا خون تھا، انسان کا خون نہیں تھا۔ اتنی لکڑیوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اسی لکڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا کہ اگر وہ جمع کی جائے گی تو ایک ٹرین بھر جائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھیے ہر شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کو ملے گا، ہر شہر میں، ہر کچھ دن کے بعد ایک نئے شہر کے بارے میں سننے میں آتا ہے۔ تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے مختلف اس قسم کی چیزوں کے پیچھے لگ جانا اور اس سے عقیدت کا اظہار کرنا، یہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، کیسی تربیت تھی آپ کی۔ حجر اسود کے مقابل آپ کھڑے ہوئے، یہ پتھر جنت کا پتھر ہے، اور دوسری جب تعمیر ہوئی مشرکین مکہ کے دور میں کعبۃ اللہ کی، تو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کو رکھا تھا اس کے مقام پر۔ حضرت حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان کی، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو چومتے ہوئے نہ دیکھ لیتا۔ تو ہم اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں اور پھر اتنی آگے بڑھ جانا کہ عقیدے کی سوداگری کر لینا، یہ بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس نے ایک بیل نما وہ بنا لیا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا ہے اور نہ کوئی ان کی راہ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی ان کو راہ دکھا سکتا ہے؟ یہ چیز قرآن میں بار بار ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ان سے پوچھو، تمہارے معبودوں سے پوچھ لو کس نے توڑا، یہ خود بتا دیں گے۔ بولے وہ بول نہیں سکتے۔ رب وہ ہے جو حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جو بول نہیں سکتا، جو تم کو بتا نہیں سکتا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تمہاری سن نہیں سکتا، تمہاری مشکلات کو پہنچ نہیں سکتا، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی چیزیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ جس کو بولنے کی قدرت نہیں ہے، خود اپنے وجود پر اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے، وہ دوسرے کے وجود پر کیا قدرت رکھے گا؟ اپنی زبان پر اس کو قدرت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹا بچہ رہتا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، کمزور مانتے ہیں، کوئی عقیدت کے اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، ہم کو سمجھ کر کے اس کو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے اندر کی چیز اپنی ضرورت بیان کرنے کی بھی صلاحیت جس کے اندر نہ ہو، جیسے جانور، اس کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اپنی بھوک بیان کرنے، اپنی کوئی اور چیز بیان کرنے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی کمی اور خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بات کرتا ہے، نہ ان کو کوئی راہ دکھا سکتا ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا اور کتاب ہدایت دی، پیدا ہو اس وقت سے لے کر موت تک نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا یہاں تک کہ احکامات تفصیل سے بیان کیے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی کس سے کرنا ہے، کس عمر میں شادی کرنا ہے، شادی کے بعد بیوی کے حقوق کیا ہے، بچوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، راستے کے حقوق کیا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، لکھا پڑھی کر لینا ہے، اگر دو لوگوں کے درمیان کچھ لین دین کا معاملہ ہو، مرنے کے بعد ترکے کی تقسیم کیسے کرنا ہے، والدین کا ادب اور احترام کس طرح کرنا ہے، ان کے حقوق کیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حاکم کے حقوق بنائے، رعایا کے حقوق بتائے، داخلہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، اس ملک میں دوسرے مذاہب کے رہنے والے ہوں گے جہاں آپ کی حکومت ہوگی تو ذمیوں کے حقوق کیا ہوں گے، سب چیز کی تفصیلات آپ کو کتاب میں ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بڑی مشہور حدیث کو پڑھ جائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے کہا کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے کہا یہ بات تو ہمارے لیے فخر کی ہے کہ اللہ نے جو نبی ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اتنی چھوٹی بات پر بھی ہم کو نہیں چھوڑا، یہاں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بتائی نہیں گئی ہے، نہ تم کو راہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود کرا دیا، اس کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو راستہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ خود راستہ نہیں جانتا، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ تھے ہی ظالم، ظلم کیا، ظلم میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، آیتوں میں گزرا ہے، گناہ کو ظلم کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب نافرمانی ہوئی، غلطی ہوئی، آپ نے اور اماں ہوا میں درختوں کا پھل کھا لیا، تو آپ نے دعا کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر حکم کے جب نکل گئے اپنے شہر سے اور جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو آپ نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو
نافرمانی. اب اس کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو ظلم و گناہ کو کہا جاتا ہے. وَلَمَّا سُقِيَتْ فِي أَيْدِيهِمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی لوگ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے. ایک طبقہ ایسا تھا، اور ہر سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے تو کبھی کبھی فتنے کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اچھے اچھے اس میں بہہ جاتے ہیں، عقل مندوں کی عقل معاف ہو جاتی ہے، کیا کریں، اور کچھ لوگ اس دھارے میں نکل جاتے ہیں. ایسے ہی وہ طبقے میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے کچھ لوگ تھے کہ جب انہوں نے یہ باتیں سب سنی، اللہ رب العالمین کی جو یہ دلیلیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا یہ بھی ایک پہلو، اور جب بھوں بھوں کی اس کے اندر سے آواز آئی تو انہوں نے کہا رہی کہ معبود، تو ان کی عقل و ٹھکانے پر آئی. پھر وہ فوراً توبہ استغفار کرنے لگے، فوراً ندامت کا اظہار کرنے لگے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ندامت موسیٰ کی واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آ کر اس پر ان لوگوں سے جرح کی، گفتگو کی، اس کے بعد تو ان لوگوں کو ندامت ہوئی. اب وہ معاملہ آگے دیکھیے جس طرح اللہ نے بیان کیا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو کیسا منظر تھا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی عَاجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ. جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا تم نے میرے بعد بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے تم نے جلد بازی کر لی؟ کس حکم سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو یہ تفصیل بتانے کے لیے، یہ حکم دینے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو کیسے کیا راضی کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا ہے کہ اللہ نے وضاحت کی عبادت اللہ کی کیسی کی جائے یہ کون بتائے گا؟ اللہ. دین بنانا اللہ کا کام اور دین بتانا رسول اللہ کا کام. اللہ نے قرآن میں کہا لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینهم ان الظالمین لهم عذاب علیم. تم نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں جو تمہارے لیے دین بناتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تمہیں یہاں پکڑتا. تو دین بنانا اللہ کا کام اور دین بتانا رسول اللہ کا کام. اب یہی ہمارے یہاں دیکھیے گمراہی آتی ہے. بہت کم جملے میں اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھیے کہ اللہ کا کام بندوں کو دے دیا جاتا ہے، رسول کا کام امتیوں کو دے دیا جاتا ہے. دین بنانے کا بھی کام دے دیا جاتا ہے اور دین بتانے کا بھی کام دے دیا جاتا ہے. یعنی دونوں کام میں شراکت کر دی جاتی ہے، اور جن کا کام نہیں ہے ان کو دے دیا جاتا ہے. یہیں سے گمراہی آتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم کو جو پیدا کیا، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے. ہم کو اللہ نے اس دنیا میں جو پیدا کیا تو دنیا میں کتنی چیزیں پیدا کی. آپ غور کیجیے انسان نے کتنی چیزیں بنائی ہیں. آج ہمارے جیب میں جو موبائل رکھا ہوا ہے، جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے حیرت انگیز ایسے ایسے اوزار، جنگی آلات ہیں، ایسے ایسے طیارے ہیں، راکٹ ہیں، کیا نہیں ہے. دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ بیٹھا ہوا آدمی سارے مناظر بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے. ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچ چکی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو جنگ ہوئی عراق کی، اس میں جو طیارے استعمال کیے گئے پن پوائنٹ بامبنگ، یعنی زمین پر پڑی ہوئی ایک پن پر اگر ان کو بم مارنا ہے تو نشانہ لگا کر مار سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اس مقام پر ہے. کتنی مشینیں ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نبی نہیں اتارا نہیں. اللہ نے ہم کو دماغ دیا، زمین میں یہ تمام چیزیں رکھ لی، ہم تحقیق کریں اور نئی نئی چیزیں روز بنائیں. کوئی پابندی بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، کوئی پابندی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بہت چھوٹی موٹی چیز ہے، اس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں. کسی کو ہمت ہے اس کو کھولنے کی؟ نئے آدمی کا اگر آپ موبائل دیویں اور وہ کھولنے لگے تو آپ کی دھڑکن تیز ہونے لگے گی کہ اس کا ماہر نہیں ہے، یہ کیوں کھول رہا ہے اس کو، ابھی تو کام بڑھا لے گا. ایک چھوٹی سی مشین آپ نہیں کھولنے دیں گے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے آپ.
حالانکہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اللہ نے کسی کے لیے نبی نہیں اتارا ہے، دماغ دیا، اس کے ذریعے بناؤ بگاڑو کچھ بھی کرو، یہ معمولی چیزیں تھیں، اس لیے اس کے لیے نبی نہیں اترے، اس کی صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر دی ہے، لیکن اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اتارا، اس لیے کہ یہ دماغ کی چیز نہیں ہے ہماری، اس میں ہم کو دماغ نہیں لڑانا ہے، اس میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ ہمارے دماغ کی چیز نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے دنیا کے معاملے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کا حکم ہے جتنی چاہو تحقیق کرو، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، سمندر کو کھنگال ڈالو، فضاؤں میں جتنی بلندی تک ساتھ جا سکتے ہو جاؤ، سیاروں پر کمندے ڈالو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم نے تحقیق روک دی، علم سے دوری اختیار کر لی۔ دین کے معاملے میں کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جتنا دیں اتنا لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم لوگ روز ایک نئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، جہاں پابندی ہے کہ جتنا رسول بتائیں بس اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے، اور وہاں پر ہم نے آزادی اختیار کر لی، اور جہاں آزاد رکھا گیا ہے جس چیز میں جو چاہو تحقیق کرو، لوہے سے آپ کیل بناتے ہو کہ ہوائی جہاز، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کیا بنا رہے ہو، آپ زمین سے نکلی ہوئی معدنیات سے کن کن چیزوں کو بناتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ زمین کے اندر کپاس اگاتے ہو، چاول اگاتے ہو، گیہوں اگاتے ہو، درختوں اگاتے ہو، گھاس پھوس اگاتے ہو، چارہ اگاتے ہو، دالیں اگاتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، جیسی زرخیزی ہے جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے جہاں پر آزادی ہے وہاں ہم نے تحقیق کرنا شروع، وہاں ہم نے اپنے آپ کو بینڈ کر دیا، اور جہاں بینڈ ہے وہاں آزاد، یہی چیز ان کے آتی کہ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک معبود بنا لیا، نبی نے بتایا تھا نہیں، نبی کے پاس سے جب بھی قوم ہٹتی ہے، یہاں پر یہ فلسفہ یاد رکھنا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا تھا نہیں، نبی کی تعلیم کے علاوہ کسی کی تعلیم پر عمل کرو گے آپ گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سامری کی بات مانی، گمراہی کی طرف چلے گئے۔ یہ کون تھا سامری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہ ساتھ میں یہ لوگ نکلے تھے۔ کیا کہا کہ تم نے جلد بازی کر لی، غیر نبی کی بات، اب تورات کی تختیاں ڈال دی، آپ نے تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ دی، یہ منظر دیکھا جب تو آپ انتہائی غصہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ تھا یہ اتنی نعمتیں اللہ کی اس قوم نے دیکھی تھی اور یہ سرکشی، تو آپ نے تختیاں ایک طرف رکھی، ہارون کے اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا تھا، جو شخص و نگراں اور ذمہ دار ہے اسی سے بات پرسوں کی جائے گی، اسی سے پوچھا جائے گا، چھوٹے موٹے لوگوں سے بات نہیں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی سے پوچھا کہ میرے بات کی کیا حالت ہوئی، تم کو تو میں نگراں اور ذمہ دار بنا کر کے گیا تھا کہ ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا، کچھ بھی چل رہا ہے اور تم خاموش رہو۔ سب سے پہلے حضرت ہارون نے بہت کوشش کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سامنے پورا معاملہ نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی سرکشی کو دیکھ کر کے انتہائی غصے میں تھے۔ آپ کو غصہ حضرت ہارون پر نہیں تھا، قوم کی سرکشی جو تھی، اتنی بگڑ گئی قوم۔ نبی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں دین پر اگر کوئی آفت ہو جاتی ہے آدمی کے ذرا سا بھی پیشانی پہ بل نہیں آتی ہے، لیکن اگر کسی ذات کے بارے میں کچھ ہو جائے تو نہ جانے کتنے ہی مرد میدان آ جاتے ہیں سامنے۔ حالانکہ معاملہ دین کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذابطہ دیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سا بھی کوئی شخص غلط کام کرتا تھا، دین کے کسی حکم پر عمل کی بات رہتی تھی، فوراً کہتے تھے اے اللہ کے نبی حکم دیجیے اس کی گردن مار دینا۔ اس لیے دین کی تعلیمات کو اس نے ڈھا دیا، ان کے نزدیک دین ہوتا تھا۔ قتل خوریزی کا معاملہ نہیں رہتا تھا، غصے کے اظہار کا معاملہ نہیں رہتا تھا، دین کی اہمیت ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کہا، تو ایسے مرحلے میں جب کوئی غصے میں مخاطب ہو تو کتنی حکمت سے آپ کے بھائی نے آپ کو جواب دیا۔ الفاظ دیکھیے، آپ نے کیا کہا کہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی،
آپ نے کہا، ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ماں کی طرف نسبت دی، فوراً نرمی آ جاتی ہے اس سے، اس رشتے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ایک ماں کے بیٹے اب۔ تو ایسے موقع پر ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا جو محبت، اپنائیت اور نرمی کے جذبے کو پروان چڑھائے اور فوراً بات بن جائے۔ جیسے ہی آپ نے کہا، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈال دیں۔ اب وضاحت کر رہے ہیں، وضاحت کر دینا چاہیے، اور قوم کے قائد کو بھی چاہیے کہ وضاحت سنیں۔ حضرت ہارون کو کمزور سمجھا انہوں نے، کیونکہ سب ایک طرف ہو گئے تھے، اور حضرت ہارون کو یہ لگا کہ اگر میں ان کے اوپر زیادہ سختی کروں، زیادہ اڑ جاؤں تو سرکشی کے اس مور پڑا کہ مجھ کو قتل کر دیں گے۔ اب یہاں پر کئی اصول ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو امید ہے کہ اگر میں باقی رہا تو اگلی قوتوں تک کہ میں اگر صحیح خبر دے دوں گا تو ان قوتوں کے آنے کے بعد، ان افراد کے سامنے آنے کے بعد معاملہ سیدھا ہو جائے گا، تو اس کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، مقابلے پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، اپنا وجود ختم ہو جائے، ایسے مرحلے پر مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، حکمت عملی تبدیل کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آج قوم کی صورتحال دیکھیے، مقابلے کی قوت ہے آپ کے پاس، وسائل آپ کے پاس سب موجود ہیں، مقابلے کے لیے آپ جائیں گے تو مزید تکلیف اور پریشانی میں ہو جائیں گے۔ تو ایسے مرحلے پر حکمت عملی کیا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے، ایک بڑی قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جناب سے آنے والے تھے، اور آپ پورا معاملہ سنبھال لیتے، آپ کو یہ یقین کامل تھا، تو آپ نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، کیونکہ معاملے کو سیدھا ہونا تھا، صحیح رخ پر بیٹھ جانا تھا، معاملے کو یہ یقین تھا آپ کو۔ جب آدمی کو یہ یقین ہو تو اقدام کس ٹائپ کا کر رہے آدمی یہ سوچے، کیا ان لوگوں سے جا کر کے مل جائے؟ نہ، ان لوگوں سے الگ رہتے ہوئے ان کے درمیان رہے، لیکن بڑا فساد نہ کھڑا کرے، اپنے وجود کے لیے مسئلہ نہ بنائے، اپنی قوت ختم نہ کرے۔ تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اب دیکھیے یہیں پر ایک بہت پیاری بات، حضرت ہارون نے جب یہ وضاحت کی تو کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون کے اوپر گرفت تو کر رہے ہیں تو ہو رہا تھا کیا معاملہ؟ جرم کس نے کیا؟ جن لوگوں نے بچڑا بنایا، جو اس کی پوجا کی ہے وہ، اور ڈانٹا کس کو جا رہا تھا؟ حضرت ہارون کو۔ تو حضرت ہارون نے وہی جملہ کہا کہ یہ مجرمین جو ہیں ان کو نہ روکنے کی وجہ بیان کی، اور دیکھیے اب یہ ہنسیں گے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، جس کا جرم نہیں ہوتا ہے سارا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور مجرمین کھڑے ہو کر کے ہنستے رہتے ہیں، دیکھو یہ بیوقوف پھنس گیا، یہ سارا معاملہ اپنے سر لے لیا۔ خاص طور سے قوموں کے ٹکراؤ میں تو یہ چیز بہت استعمال ہوتی ہے، جذباتی طور پر ہمارے نوجوان کچھ کر جاتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، 50 گھرانے مشکلات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ ایک سازش کے تحت یہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اسلام میں جو احکامات دیے گئے ہیں، حضرت ہارون کمزور تھے، سامنے سرکش تھے، گنہگار تھے، مجرم تھے، آپ نے حکمت عملی کیسی اختیار کی؟ اب ان لوگوں کا جرم بھی کھول دیا وضاحت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ ان لوگوں نے کیا کی، پیچھے کردار ادا کیا تھا وہ بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عظیم قائد والا کام، نبی جو کرتا ہے، حقیقی صورتحال پوری سامنے آئی۔ اب دیکھیے موسیٰ نے کہا، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنی فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میری خطا معاف فرما، میرے بھائی کو بھی، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سیانالہم غضب من ربہم وذلہ وفی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ اس میں ایک خاص چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے توبہ کی، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ ہر مرحلے پر آدمی کو یہ چیز خاص طور سے اپنے رب کی طرف رجوع ہونا، یہ رہنا چاہیے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان پر بہت جلد ان کے رب کے غضب نازل ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ عقیدے کی بنیاد پر جو کہا کہ یہ سزا جو لوگوں کے اوپر آئے گی، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے
پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے گناہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو گناہ کیے تھے، دیکھیے اگر گناہ اور غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے بعد سرکشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت عام حالات میں دیکھیے آپ تو سارے بندوں کو گھیرے ہوئے۔ آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے ہے، کیسے اللہ رب العالمین کا رحم ہوتا ہے بندوں پر۔ اگر رحمت پر آپ صرف تدبر کریں تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی روشنی ہمیں دی ہے اتنی ہی روشنی ہر کسی کو ملتی ہے، مشرک کو، کافر کو، مومن کو۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سورج جیسی دھوپ ان کے اوپر ڈالتا تھا ویسے ہی فرعون کو ملتی تھی۔ ہوا ایسا نہیں ہے کہ فرعون کو کم ملتی تھی، یہ اللہ کا رحم کہ اللہ تعالیٰ سرکش بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین وہ بندے جن سے غلطی اور گناہ ہو جاتی ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے کسی بھی غلطی پر فوراً نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنا یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ جب موسیٰ کو غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا ان کے مضامین میں، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور آپ نے جب تختیاں رکھ دی ایک طرف اور جب یہ پورا معاملہ سامنے آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو آپ نے وہ تختیاں جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہدایت دی ہوئی تھی وہ تختیاں اٹھا لی، اور وہ تختیاں اٹھانے کے بعد اب پورا معاملہ آگے ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے کہ 70 آدمیوں کو لے کر آپ طور پر پہنچیے، اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتہ بیان کریں گے۔ اس واقعے میں بے شمار اسباق آپ غور کیجئے۔ پہلی چیز تو بالکل واضح یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب نبی کے حکم کو چھوڑ کر کے شعبدہ بازی دکھاوے کے پیچھے لگے تو شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے، نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اسی لیے نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرنے پر ہمیشہ گمراہی آتی ہے۔ نبی کے علاوہ کسی اور کی تعلیم کتنی بھی متاثر کرنے والی ہو، کسی اور کی چیز کتنا بھی آدمی کو مروب کرنے والی ہو، اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بار بار بیان کیا جاتا ہے یہ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس کے اوپر جما دے۔ رب العالمین الہ العالمین ہر قسم کی نافرمانی اور سرکشی کا والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك